روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوری ہوتی ہے اللہ کے ڈر سے۔ کوئی دنیا کا قانون، کوئی معاشرتی دباؤ، کوئی گھریلو دباؤ روزے کو پورا نہیں کروا سکتا۔ آپ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، سب کے سامنے سحری کر لی، سب کے سامنے افطاری کر لی، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور جا کر اس نے پانی پی لیا فریج سے نکال کر، کون دیکھنے والا؟ چپکے سے کھا لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ سوائے اللہ کے خوف کے کوئی انسان روزے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ظاہر بھی نہیں ہوتی کہ آپ روزے سے ہیں۔ کیا ظاہر ہوگی؟ نماز آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، حج آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حج ادا کیا، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو لینے والا اس کو کم از کم دیکھتا تو ہے۔ یہاں یہ ایک ایسی عبادت ہے روزے کی کہ یہ نظر ہی نہیں آتی انسان نے روزہ رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان کمرے میں جا کر پانی پی رہا ہے چپکے سے، چوری چھپے کھا پی رہا ہے، تو کوئی اس کو پکڑ تو نہیں سکتا۔ یہ روزے کی تکمیل ہوتی صرف اللہ کے ڈر سے۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو تو انسان روزہ مکمل کرتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے کسی انسان کو تو وہ گرمی ہو، سردی ہو، لمبا روزہ ہو، چھوٹا روزہ ہو، مشکل روزہ ہو، آسان روزہ ہو، وہ رکھے گا۔ روزہ دار کو تو روزہ رکھنا ہے، روزہ دار کو روزہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو ہر صورت میں روزہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ وجہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر شاید تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزے سے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے، روزے سے تقوی کیوں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کہ ایک تو روزے کی برکتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے ثمرات ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک ول جنریٹ ہوتی ہے، ایک پاور جنریٹ ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ دیکھو میرے لیے اتنا مشکل کام تھا سارے دن بھوکا پیاسا رہنا، خاص طور پہ گرمیوں کے ایام میں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں، ذرا سر تھوڑی دیر بعد پانی چاہیے ہوتا ہے آدمی کو گرمیوں کے ایام میں۔ پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے، انسان مر جائے گا، غذا کے بغیر انسان مر جائے گا بھوکا پیاسا رہ کر۔ انسان جب یہ غور کرے اپنے اوپر کہ دیکھو میں نے اللہ کے ڈر سے، میں نے اللہ کے حکم سے اتنے طویل عرصے تک، اتنا لمبا وقفہ میں کھائے پیے بغیر زندہ رہا، جو میرے جسم کی بنیادی ضرورت تھی، جس کا میں پورے 11 مہینے رمضان کے علاوہ میں اتنا محتاج تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ کو کچھ چاہیے پینے کے لیے، کھانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے روزہ فرض کیا، تو ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ ہے کہ پورا ہو رہا ہے، چل رہا ہے روزہ۔ اب جمبا چھوٹے سے کوئی سروکار نہیں، پر روزہ تو پورا کرنا ہے، ہو گیا پورا روزہ۔ جب اللہ کے حکم سے ہم نے یہ کام کیا کہ اپنے جسم کی بنیادی ضرورتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ہم وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر ممنوع قرار دیے، پورے سال اللہ نے منع کیے ہوئے، ہم ان کاموں کو چھوڑنا وہ کام، گناہ کے کام ہماری جسمانی ضرورت نہیں ہے، ہماری معاشرتی ضرورت نہیں ہے، عادتیں غلط پڑی ہوئی ہیں، گناہ کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بنیادی ضرورتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، تو میں سال بھر کے وہ گناہ جو میری ضرورت ہی نہیں ہے، لتیں ہیں میری، عادتیں ہیں میری، بس پڑ گئی ہیں عادتیں، غلط عادتیں، تو میں ان کو کیوں اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا؟ انسان جب یہ غور کرے کہ یا اللہ میں نے پانی کو چھوڑ دیا، میں نے کھانے کو چھوڑ دیا، اپنی جسمانی خواہشات کو چھوڑ دیا، تو میں
ان گناہوں کو اگر چھوڑنا چاہوں تو میں گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ فکر پیدا ہو تو اس فکر کی بنیاد پر انسان بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے، بڑے بڑے فرائض و واجبات کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ رمضان أشجانا رمضان